دینداروں، سب سے پہلے ہمارے آقا نامدار امام زمان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسین حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دینداروں، ہمارے طریقے میں روحانی مجلس کی روایت اسی تصور کا حصہ ہے جو دین اسلام میں اور دنیا کے دوسرے ادیان میں بھی پایا جاتا ہے کہ انسان کی روح کبھی مرتی نہیں ہے، روح دائمی ہے، اور روح کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد ان کے اہل خاندان، رشتہ دار، دوسرے لوگ اگر اسے فیض پہنچانے کے لیے، فائدہ پہنچانے کے لیے اپنی محبت کی وجہ سے، اپنے تعلقات کی وجہ سے کچھ بھی کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، اور اس کا ثواب اس روح کو پہنچتا ہے۔ مگر اس میں سب سے اہم بات جو یاد رکھنے کی ہے کہ روحانی مجلس ایک ایسا عمل ہے جو ہمارے دنیا سے گزر جانے کے بعد ہمارے پیچھے ہوتی ہے۔ وہ ہو یا نہ ہو، کوئی کرے یا نہیں کرے، وہ دوسری بات ہے، مگر جو چیز ہماری روح کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے اور فیصلہ کن ہے وہ ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ اس لیے اسلام اس بات پر زور دیتا ہے جسے ہم ہاتھے سو ساتھے کہتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھ، اپنے ہاتھوں سے اپنا کام لے جائیے، بلکہ اسلام اس سے ایک قدم اور آگے چل کر ہمیں بتاتا ہے کہ اپنے جانے سے پہلے اپنا سامان، اپنے اعمال آگے بھیج دو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ آپ اپنی روح کے لیے جو کچھ پہلے سے بھیج چکے ہیں، آپ اللہ کے حضور میں ان چیزوں کو پائیں گے۔ تو یہ بنیادی نقطہ جو ہے وہ کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو رائی کے دانے جتنا اچھا عمل کرے گا وہ اس کو دیکھے گا، جو رائی کے دانے جتنا برا عمل کرے گا اسے دیکھے گا۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ اپنا اعمال اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا اس دن کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر ایک کو اپنا بوجھ، اپنا عمل اپنے ساتھ لے کر جانا ہے۔ کینا چھوڑو نے کینا واچرو، ہرے کینا مائنے باپ، انتقالے جاؤ جیو نے ایکلو، ہرے ساتھے پونہ نے پاپ۔ ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار کون کس کے ہے؟ ہر ایک کو اکیلا جانا ہے، اور ہر ایک کو اپنا پن، اپنا پاپ، اپنی نیکی، اپنی بھلائی، اپنی برائی اپنے ساتھ لے کر جانی ہے، جو سب سے بنیادی چیز ہے۔ اس کے بعد اگر ہم خوش قسمت ہیں، ہم نے ایسے اچھے نام چھوڑے ہیں، ہم نے ایسی اچھی ساکھ چھوڑی ہے کہ ہمارے پیچھے لوگ ہمیں یاد کرتے ہیں، ہمارے لیے اچھے کام کرتے ہیں، ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد کرتے ہیں، تو یہ ایک اضافی فائدہ ہے جو ہماری روح کو پہنچتا ہے۔ اور امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے 25 جنوری 1950 میں بامبے میں ایک مشن کانفرنس، اس وقت مولا مشنریوں کے ساتھ ملاقات کرتے تھے، اور بہت سے جماعتی معاملات امام اور مشنریوں کے درمیان ڈسکس ہوتا تھا، تو وہاں مشنریوں نے سوال کیا کہ ہم جو یہ روحانی مجلس کرتے ہیں، مرحوم کے پیچھے جو چیزیں دی جاتی ہے، سامان دیا جاتا ہے، مجالس کی جاتی ہے، تو کیا اس کا ثواب روح کو پہنچتا ہے؟ تو مولا نے فرمایا البتہ اس کا ثواب جو ہے وہ مرحوم کی روح کو پہنچتا ہے، مگر اس میں جو چیز یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ثواب مرحوم کی روح کو پہنچتا ہے۔ ہم جب روحانی مجلس کرتے ہیں تو ان روحانی مجلس میں ہماری ایک اور بھی روایت پائی جاتی ہے کہ ہم مرحوم کے پیچھے کچھ سامان، کچھ چیزیں مجلسوں میں لاتے ہیں یا دیتے ہیں، اور اس میں بہت ویریشن پایا جاتا ہے۔ ہم بہت سادہ طریقے سے بھی کرتے ہیں، اور کہیں کہیں ہم
اس کو بہت دور تک لے جاتے ہیں، اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ زمین پر جتنا بھی سامان اویلیبل ہے، بازار میں جو بھی چیزیں ہیں، ایک انسان کے استعمال کی جو چیزیں ہیں، ہم سب اس مرحوم کے پیچھے دینے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں ہماری بہت اچھی پیاری سی نیت ہوتی ہے کہ ہم مرحوم کو بھی یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے سب کچھ قربان ہے، ہم آپ کے لیے سب کچھ کرنے کے واسطے تیار ہے، اور ہم ایک بہت ہی اچھی سی علامت وہاں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر یہاں یہ یاد رکھنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ یہ جو چیزیں مرحوم کے پیچھے دی جاتی ہیں یہ ایک علامت ہے، جس طرح تحفے علامت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، دوستوں سے برادروں سے ملتے ہیں، تو محبت کے اظہار کے لیے ایک علامتی طور پر، ٹوکن کے طور پر ایک تحفہ پیش کرتے ہیں۔ تو کوئی جو باطنی عقیدہ ہمارا ہوتا ہے، کوئی روحانی میسج ہوتا ہے، تو اس روحانی میسج کو پہنچانے کے لیے اس کو ایک ظاہری صورت دینی پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک ظاہری صورت کے ذریعے سے، کوئی ظاہری چیز کے ذریعے سے ہم اپنا وہ باطنی پیغام دیتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح ہم جس طرح مولا کی مہمانی لے کر آتے ہیں یا اور ہم مذہبی کام کرتے ہیں، تو مرحوم کے پیچھے بھی ہم کچھ سامان لے کر آتے ہیں، مگر وہ سامان علامتی ہونی چاہیے۔ علامتی سے مراد وہ سمبولک ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں وہ سامان کہیں بھی نہیں جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور نہ مرحوم جس دنیا میں ہے وہاں اسے کوئی وہ سامان کام آنا ہے، نہ ہمیں وہاں یہ کوئی سامان کام آنا ہے۔ یہ قربانی کے حوالے سے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ تم جو یہ جانور قربان کرتے ہو، نہ اس کا خون اللہ کو پہنچتا ہے، نہ اس کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کو ان جانوروں کے خون اور گوشت نہیں پہنچتے ہیں، وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، جو پاکیزہ احساسات جن کے ذریعے سے تم یہ کام کرتے ہو، جو تقوی ہے، جو پاکیزگی ہے، وہ اللہ کو پہنچتی ہے۔ تو یہ جو سامان ہم جماعت میں لاتے ہیں، ہم کوشش کریں کہ ہماری پرسنل روحانی مجلس ہو، ذاتی ہو، چند فیملیز مل کے کرے، بڑے پیمانے پہ کرے، کہ یہ چیزیں سادہ رہیں، لیمیٹڈ رہیں۔ البتہ آپ جو بھی مرحوم کے پیچھے آفر کرنا چاہتے ہیں، من مراد جو بھی آپ کی خواہشات ہیں، وہ رقم کی صورت میں پاٹ پہ لا کے دے دیں، ہماری نیت مراد قبول ہو جاتی ہے، اور مذہب کی جو ایک سمبولک اور علامتی زندگی ہے، سادگی کا جو پیغام مذہب کا ہے وہ برقرار رہے، اور جماعت خانے کا جو روحانی ماحول ہے وہ روحانی ماحول بھی اس کے اندر برقرار رہے۔ بہت انٹرسٹنگ چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اسی حوالے سے۔ آج ہی آپ نے یہ تعلیقہ سنا، میں سمجھتا ہوں پرسوں بھی شاید یہ تعلیقہ جماعت میں پڑھا گیا ہے، بعض جماعتوں میں پڑھا گیا تھا۔ چراغ روشن کی سیریمنی کا ایک کامن ٹیکسٹ مولانا حاضر امام نے دنیا بھر میں جہاں پیر ناصر خسرو کی ٹریڈیشن سے تعلق رکھنے والی جماعت ہے، جہاں یہ سیریمنی ہوتی تھی اور الگ الگ طریقے کے متن اور ٹیکسٹ پڑھے جاتے تھے، ان سب کا جائزہ لینے کے بعد مولانا حاضر امام نے کامن ٹیکسٹ، ایک ہی ٹیکسٹ کی منظوری دی ہے، جو دنیا بھر میں جہاں بھی پیر ناصر خسرو کی ٹریڈیشن سے تعلق رکھنے والی جماعت ہے، وہ اگر اس کو پریکٹس کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ مگر اس میں امام زمان کی مرضی اور خواہش کے مطابق ڈپارٹمنٹ آف جماعتی انسٹیٹیوشن کی جانب سے کچھ ہدایات بھی آئی ہیں، جو انشاءاللہ آپ جماعت کے ساتھ آنے والے دنوں میں شیئر کی جائیں گی۔ اس کو پریکٹس میں لانے کی بات ہے۔ اس میں ایک چیز مولا نے بہت پیار اور محبت سے جماعتوں کو کنوے کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ میں سے جو چراغ روشن کی سیریمنی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں یا ناردرن ایریا سے تعلق رکھتے ہیں، جانور کی قربانی کرنا چراغ روشن کا حصہ رہا ہے۔ جہاں جہاں چراغ روشن کی سیریمنی ہوتی ہے وہاں اس دن ایک جانور ذبح کیا جاتا ہے، اور اس جانور کی ذبح کے لیے 10,000 15,000، آپ جانتے ہیں جانور کی قیمت کیا ہوتی ہے، تو ٹھیک ٹھاک فیملی کے اوپر ایک مالی بوجھ پڑتا ہے۔ اور مولانا حاضر امام کی خواہش کے مطابق جو بات اب جماعت کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مولا نے دو چیزیں اس میں اپنے
پیغام میں اور ہدایت میں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ایک تو اسلام دین آسان ہے. اسلام دین نہیں چاہتا کہ مذہب کے حوالے سے کسی پر کسی قسم کا بوجھ پڑے. اسی طرح جس گھر میں موت واقع ہو جاتی ہے ان کو میت کی رسومات کے حوالے سے غیر ضروری بھاری بوجھ اس فیملی کے اوپر نہیں پڑنا چاہیے. اور دوسری چیز کہ اسلام ہمیں سادگی کی بھی تعلیم دیتا ہے. اس حوالے سے امام زمان نے انکریج کی ہے کہ جہاں جہاں جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے، اگر مولا نے فرمایا ممکن ہو سکے تو مولا نے 2 آپشنز دیے ہیں کہ آپ جانور کی قربانی کرنے کی بجائے یا تو فیملی والے 1 دن کا روزہ رکھ لیں یا کچھ آنرری خدمت کر لیں جماعت کی. تو مولا ڈسکریج کر رہے ہیں ان کو کہ آپ ان چیزوں میں مت جائیے کہ آپ کو چھوٹا جانور یا بڑا جانور قربان کرنا ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے چیزیں بھی انوالو ہوتی ہیں، آپ کے بڑے اخراجات انوالو ہوتے ہیں. تو مولا فرماتے ہیں کہ یہی قرآن کی آیات جو ہیں ان میں ہدایت کے طور پر دی گئی ہے کہ اللہ کو نہ اس کا خون پہنچتا ہے نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے، بلکہ تقویٰ ہے وہ پہنچتی ہے. تو مولا نے ان کو یہ ہدایت دی ہے کہ ہو سکے تو اس کی بجائے آپ 1 دن کا روزہ رکھ لیں یا کچھ آنرری خدمت کر لیں. مولا نے اس میں ہدایت دی ہے کہ جہاں شاید یہ جانور کی قربانی کا نظریہ بہت زیادہ ڈیپ جماعت میں گیا ہوا ہے، ان کو شاید یہ چیز سمجھانے میں تھوڑا وقت لگے گا، مگر اس کے پیچھے خیالات جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ان چیزوں میں مت جائیے. اس کی بجائے جو بیٹر آپشن، آسان آپشن، جس میں بہت زیادہ بوجھ ڈالے بغیر آپ اپنی باطنی پاکیزگی کے حوالے سے، خدمت کے حوالے سے اگر کوئی سبسٹیٹیوٹ آپ کے طرف پاس اویلیبل ہے جو زمانے کے امام ہمیں دیتے ہیں تو وہ ہمیں لینے کی کوشش کرنی چاہیے. تو انشاءاللہ یہ چیز جب اور خلاصے کے ساتھ جماعت میں آئے گی تو ہمیں پتہ چلے گا امام زمان کتنی آسانی چاہتے ہیں جماعت کے لیے. تو ہم غیر ضروری طور پر جب امام آسانی چاہتے ہیں، اللہ نے آسانی دی ہے، ہم دین کو اور دین کے نام پر اپنی زندگی کو مشکل نہ بنائیں. ٹھیک ہے، جو چیز ہم آسانی سے کر سکتے ہیں، سمبولک چیز یعنی علامتی سمبولزم کو یاد رکھیں کہ یہ چیزیں علامتی ہیں. اصل جو چیز اوپر جاتی ہے، روح کو جاتی ہے، وہ ہماری دعائیں ہیں، وہ ہماری خواہشات ہیں، وہ ہماری تمنائیں ہیں، نہ کہ یہ چیزیں ہیں. اسی طریقے سے ہم اپنے گھروں میں بھی ان مجالس کے پہلے، مجالس کے بعد، میت کے بعد زیارت گڈانی کی دعا میں ہم کچھ اور بھی اہتمام اپنے گھر میں کرتے ہیں. دیکھیے، بعض اوقات ہم خود اپنی زندگی اپنے لیے مشکل بنا لیتے ہیں. اگر امام ہم پر سے زنجیریں اتار کر پھینکتے ہیں، ان زنجیروں کو پھر سے اٹھا کر اپنے اوپر باندھنے کا کیا دکھ ہے. امام جب ہمیں آسانی فراہم کرتے ہیں، شادی بیاہ کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، سادگی، کم خرچ، فضول خرچی سے بچنا، یہ امام زمان کی ہدایت ہے. اور یہ صحیح معنی میں دینداری ہے. نہ یہ کہ غمی کے موقع پر بہت بڑا کھانا کر کے ہم دینداری کی علامت نہیں دکھاتے، اس کو نہیں کر کے ہم دینداری کی علامت دے سکتے ہیں. تو ہم کسی بھی نام سے، جرے کے نام سے، کھانے کے نام پہ اپنے گھر میں جو کچھ بھی کرتے ہیں، اس وقت میں یہ آپ سے اپیل نہیں کروں گا کہ آپ مت کیجئے، چونکہ یہ اپیلیں بہت زیادہ ہو چکی ہے جماعت میں، بہت دفعہ آپ کو کہا جا چکا ہے. ہم صرف آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ حاضر امام کی سوچ اور حاضر امام کتنے آلٹرنیٹیوز ہمیں بتاتے ہیں کہ اس سے ہم کسی کا بھی بھلا نہیں کرتے، نہ اپنا کرتے، نہ جماعت کا کرتے، نہ روحانی کا کوئی بھلا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم اپنے ارد گرد کے حالات کو بھی جانتے ہیں. تو امام جس آسان راستے پر ہمیں چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ہم اسی طریقے سے چلیں تو اس میں ہم سب کی بھلائی ہے. تمہیداً میں نے یہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کی، اور آج ہم اس روحانی مجلس کے حوالے سے ہماری روح کے سفر کے بارے میں، اس دنیا میں آنے اور اس دنیا میں کچھ زندگی گزارنے اور کچھ آخرت کے حوالے سے پیر شمس ماں باپ کے ایک گنان کی کچھ تشریح کی بات کریں گے. اور جس گنان کی ہم آج بات کریں گے وہ ایک لمبا گنان ہے، اور ہمارے پاس بہت سے گنان ایسے ہیں جن کے 2
طریقے کے ورژنس ہمارے پاس پائے جاتے ہیں. ایک لمبا ورژن ہے اور اسی گنان کا ایک چھوٹا سا ورژن بھی پایا جاتا ہے. جیسے آپ میں سے جو لوگ گنان جانتے ہیں اور پڑھتے ہیں، پریم پاٹن راجا منشو تسگر دیا دے رانی، پیر شمس کا یہ گنان، یہ ایک بہت بڑا گنان بھی ہے اور اسی کے کچھ سلیکٹڈ پارٹ اور کانسیپٹ پر بیس کرتے ہوئے ایک اسی کا مختصر گنان بھی پایا جاتا ہے. ابدو من جیتے من اچھا فل اوپجے انے تن جیتے اچھرنگ، یہ ایک لمبا گنان ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ابدو جگت جول سنتوش پاتر کرو، ایک 4 پارٹ کا گنان ہے. اسی جو بڑے گنان میں جو تعلیمات دی گئی ہیں اسی کا ایک لحاظ سے ایک کنسائز فارم جو ہے وہ ایک مختصر فارم جو ہے وہ اس گنان میں دیا گیا ہے. اسی طرح ایک گنان ہے دھن دھن سامی راجا تو سرنجرہار سائی جی شیش رچائی شام مورے دھندوکار سائی جی، بہت پیارا سا گنان پیر شمس ماں باپ کا ہے. مگر اسی گنان کا ایک چھوٹا ورژن ہے سچا میرا خالق سرجنہار آپے اپایا شاہ دھندوکار، میرا مولا سچا ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا. نبی محمد میرے شادہ پیارا، نبی محمد سرایا پکارا، وہاں پکارا ہے. اور جو گنان ہم ڈسکس کریں گے اس میں پگارا ہے، ورڈ قریب قریب ملتا جلتا ہے، تو وہاں پکار کے معنی میں لیا گیا ہے. ہم تشریح کریں گے بعد میں کہ اس سے کیا مراد ہو سکتا ہے. اسرے جی چین نبی محمد خدا کا پیارا نبی محمد کو آیا پکارا، این پکارے کو یوں فرمایا چین ماٹی دا بت سدایا. اس پکارے یعنی فرشتے کو یہ کہا گیا کہ کچی مٹی سے، چینی مٹی سے ایک انسان کا بت بناؤ. بت سدائی تس روح سدایا ونور روح اس اندار کوٹھی. بت بنا کر اس میں روح کو بلا کر کہا گیا کہ اے روح یہ تمہارا گھر ہے، اس میں تم چلے جاؤ. اے جی ویرے بانا ایک طاق تمہارا، سچا میرا خالق مان ہمارا، کہ اس میں جاؤ یہ تمہارا گھر ہے اور میرا مالک جو ہے وہ سچا ہے. سچا میرا خالق بہشت کی جھولی گنان مہارس پیر شمس کی بولی، کہ یہ پیر شمس کا گنان ہے اور میرا خالق جو ہے وہ سچا. یہ ایک بہت ہی شارٹ فارم ہے اس گنان کا کہ جس میں یہ باتیں تھوڑی تفصیل سے بتائی گئی ہے. اس تفصیل میں بڑی حکمت ہے اور ہم اس حکمت کو آج سمجھنے کی کوشش کریں گے. جو دھن دھن سامی راجا تو سرنجرہار سائیں جی، آپ لوگ جو گنان کے ترجمہ والی کتاب پڑھتے ہیں تو چوتھا جو والیوم 4 ہے گنان کے ترجمے والی کتاب کا پہلا گنان ہے یہ پیر شمس ماں باپ کا. سچا میرا خالق جو میں نے آپ کو بتایا ترجمہ والے گنان کے پہلے گنان کا پہلے والیوم کا پہلا گنان ہے وہ. دھن دھن سامی راجا تو سرنجرہار سائیں جی. ہمارے بہت سے گنان کہ جو ایکچول میسیج ہوتا ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس پارٹ کے مقابلے میں جو پہلا ہوتا ہے. پہلے پارٹ میں عام طور پر خدا کی تعریف کی جاتی ہے، امام کی آمد کی بات کہی جاتی ہے، مگر فوراً دوسرے پارٹ سے اس کا جو میسیج ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، چونکہ پہلے پارٹ کو بہت دفعہ حمد اور تعریف اور ستائش کے طور پر، پریز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ سامی راجو آوے جنگی ڈھول وجڑاوے 14 چاندرونا ہوا. سننے سے ایسا لگتا ہے اتنا اچھا خوشحالی کا گنان ہوگا، مگر دوسرے ہی پارٹ سے وہ روحانی کا گنان ہو جاتا ہے، روحانی مجلس کا گنان ہو جاتا ہے. تو پہلے اس میں امام کی آمد کی بات کہی جاتی ہے. تو اسی طریقے سے اس میں سچا میرا دھن دھن سامی راجا تو سرجنہار سائیں جی، کہ اے میرے مولا، اے میرے مالک، مبارک ہے کہ تو خالق ہے. شیش رچائی شاہ مورے دھندوکار سائیں جی، جب کچھ بھی نہیں تھا، عدم تھا، نیستی تھی، وائڈ تھا، اس میں میرے مالک نے، میرے پروردگار نے اس کائنات کی تخلیق کی. نبی محمد میرے شہدہ پیارا سائیں جی. یہ گنان کے ہر پارٹ کے ہر لائن کے آخر میں سائیں جی سائیں جی سائیں جی سائیں جی ہیں. اور یہ اس میں پنجابی زبان جو ہے اس کی ملاوٹ بہت زیادہ ہے. نبی محمد سر پگھر چلیا سائیں جی. رسول خدا کے سر پر پیشانی پر سے پسینہ گزرا. وہاں ہے کہ نبی صاحب کہ رسول خدا کو آیا پکارا. ممکن ہے جب جس طرح گنان ہمارے ریکارڈ ہوئے ہیں، جس طرح گنان لکھے گئے ہیں، کھوجکی میں جس طرح ہمارے گنان لکھے گئے، تو کھوجکی لپی میں بہت سے پروننسیشن نہیں ہے. ایک ہی تلفظ کو کئی حروف میں
لکھا جاتا تھا یا کئی حروف ایسے ہیں جن کو ایک ہی تلفظ کیا جاتا تھا، تو پکارا، پگارا، پگھارا یہ آپس میں مل جاتے ہیں، اور یہ لفظ یہاں جو ہے وہ پگر ہے، پگر یا پگھر، جس کے معنی پسینہ ہے۔ نبی محمد میرے شہدہ پیارا سائیں جی، نبی محمد سر پگھر چلیا سائیں جی، کہ رسول خدا کے سر پر سے پسینہ گزرا۔ اس نے پگھرے 4 فرشتہ اپایا سائیں جی، اس پسینے سے 4 فرشتے پیدا کیے گئے۔ اب آپ بولیں گے یہ پسینے پر سے، رسول خدا کے پسینے سے فرشتہ کا پیدا ہونا، یہ تو ہم نے کبھی نہیں سنا، رسول خدا کے پسینے سے تخلیق کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمارے گنان جن علاقوں میں پروان چڑھے ہیں، ہندوستان میں جن علاقوں میں ہمارے مذہب کی دعوت ہوئی ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہاں جو تصورات پائے جاتے تھے، ان تصورات کا ہمارے تعلیم میں، ہمارے طریقے کی تعلیمات میں ریفلیکٹ ہونا بہت ہی کامن سی بات ہے۔ چونکہ کوئی بھی تعلیم کسی بھی جگہ پہ آپ دیتے ہیں تو آپ اس کے کلچر سے، اس کے ثقافت سے ان باتوں کو، ان تعلیمات کو الگ نہیں کر سکتے۔ جس طرح جنم و جنم کے پھیرے اور اوتار لکھ 84، یہ ساری باتیں اس سوسائٹی میں ہے آلریڈی، اوتار کی تعلیمات جو وہاں ہے، اسی میں ہمارا گنان پروان چڑھا ہے، تو وہ زبان، وہ تصورات، وہ نظریات خود بخود ان میں ریفلیکٹ ہوتے ہیں، اور اس سے کوئی بھی لٹریچر دنیا کا آزاد نہیں ہے۔ اللہ کا کلام بھی آپ لے لیجئے تو عربستان میں آنے کی وجہ سے وہاں جو چیزیں مروج ہے اس سوسائٹی کے اندر، زبان سے لے کر، محاورے سے لے کر اور رسومات، وہ سب خدا کے کلام میں بھی اسی طرح ریفلیکٹ ہوتی ہے، چونکہ وہ اس زمانے میں، اس علاقے میں کہی گئی ہے۔ تو ان تعلیمات میں، ہندو تعلیمات میں برہما کے پسینے سے تخلیق کا ہونا یا روحانی مخلوقات کے پسینے سے چیزوں کا وجود میں آنا، یہ ایک کامن تصور پایا جاتا تھا، اور وہ یہاں ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے گنان لٹریچر میں برہما کا اوتار، برہما کے روپ کے طور پر، برہما کے اوتار کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ تو اس نے پگھرے 4 فرشتہ اپایا سائیں جی، اس پسینے نے 4 فرشتے پیدا کیے، حکم کیدھا آڑیوں ماٹی بندے دا بدھ بنایو سائیں جی۔ اور ان فرشتوں کو حکم کیا گیا کہ جاؤ مٹی لے آؤ اور بندے کا بدھ بناؤ، انسان کا بدھ بناؤ۔ اس قال ربک للملائکۃ انی خالقم بشرا من طین، اللہ نے جب حکم فرمایا فرشتوں سے کہ جاؤ مٹی سے ایک انسان بناؤ، میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، اسی تصور کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ پورا گنان تشبیہی زبان میں ہے، اور تشبیہات میں بہت سارے اہم میسج جو ہے وہ بڑی آسانی سے کنوے ہو جاتی ہے۔ تو فرشتوں سے کہا کہ بھئی مٹی لاؤ، بدھ بناؤ، انسان کا بدھ بنانا ہے۔ تو جائی ملائک مٹی کاپن لاگا سائیں جی۔ ہمیں اس دنیا میں آنے سے پہلے، ہمیں بنانے سے پہلے کی بات ہے کہ فرشتے جا کر مٹی کاٹنے لگے۔ پہلے ہماری باڈی، ہمارا جسم بننے لگا ہے۔ جائی ملائک مٹی کاپن لاگا سائیں جی، مٹی روون لاگی سائیں جی۔ جب ملائک مٹی کو کاٹنے لگے ہیں انسان بنانے کے لیے، تو مٹی رونے لگی ہے۔ یعنی لٹرلی کوئی مٹی روتی نہیں ہے، مگر ایک پیغام دیا جاتا ہے، جس طرح اللہ نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ نے جب فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں، تو فرشتے کہتے ہیں قالوا اتجعل فیہا ما یفسد فیہا ویسفک الدماء، آپ ایسے انسان کو بنانے والے ہیں، ایسے وہ خلیفہ بنانے والے ہیں جو زمین پر جائیں گے، فساد کریں گے، خون بہائیں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم بیٹھے ہیں آپ کے لیے تسبیح پڑھ رہے ہیں، آپ کی تقدیس کر رہے ہیں، آپ کی بڑائی کر رہے ہیں۔ آپ کو کیا یہ سوجی ہے کہ آپ انسان بنائیں گے، زمین پر جا کر خون بہائیں گے؟ قَالُوا إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تم سے جو کہا جا رہا ہے وہ تم کرو۔ اسی تصور کو یہاں عام زبان میں کہ مٹی رومڑ لاگی سائیں جی،
یعنی ایسا بتایا جا رہا ہے کہ مٹی کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یعنی یہ سفر جو اس کا شروع ہونے والا ہے وہ سفر کتنا دردناک ہے، اس میں کتنی اذیت ہونے والی ہے اسے، اور کن کن مرحلوں سے گزرے گا، وہ ساری باتیں جو ہے ایک جملے میں کہہ دی گئی کہ مٹی رومن لاگی سائز نا بابا. یہ اس سفر میں، اس کام میں ہم کو نہ لے جاؤ. نہ رو مٹی میرے شادہ فرمان ہوا سائیں جی کہ رو مت، یہ تو اوپر والے کا حکم ہے، ہم تو کچھ کر نہیں سکتے، منع بھی نہیں کر سکتے. شاہ کا فرمان ہوا ہے، مالک کا فرمان ہوا ہے، ہمیں تو آپ کو لے کر جانا ہے، رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اوپر والے کا حکم ہے. آڑیو پانی بندے دا خمیر مچایا سائیں. سلسلہ ہمارا شروع ہوا، مٹی بھی لایا، پانی بھی لایا، پانی سے خمیر بنایا، خمیر سے ہمارا پتلا بنایا. اور ایک بہت ہی باریک نقطے کے ذریعے سے ہماری جسمانی اور روحانی زندگی کی یہاں وضاحت کی گئی ہے کہ جو ایک پرماننٹ ہماری حیات کی بنیاد ہے جو ہم کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے. خمیر مچایا بندے دا بت بنایا سائیں جی. اس خمیر سے ہمارا بت بنایا گیا. یہاں تک ہماری جسمانی تخلیق کی بات ہوئی ہے. ستے آسمانے بندے دا روح منگایا سائیں جی. اب یہ اس کا دوسرا حصہ یہ بھی گھر بنا ہے، اور اب گھر میں رہنے والے کی جگہ بن رہی ہے. اب تک تو زمین سے مٹی اٹھا کر ایک خاکی اور اندھیری دنیا سے ہمیں بنایا گیا ہے، مگر جب یہ ہمارا خول بن کے تیار ہو گیا تو ایک اور اینٹیٹی، ایک اور چیز ہم میں داخل ہو رہی ہے جو ہم نہیں ہیں. اب تک جو بنایا گیا وہ جو چیز اس میں داخل ہو رہی ہے ایک اور چیز ہے. اب وہ بھی کہاں سے آئے؟ مٹی زمین سے اٹھا رہے نیچے سے. اب جب آتما کو، روح کو ڈالا جا رہا ہے تو ستے آسمان، یعنی کہتے ہیں 7 آسمان ہے اور بالا ترین آسمان 7واں آسمان ہے. یہ علامتی زبان میں کہا جا رہا ہے کہ ہائیسٹ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کو ہم نے بہترین سانچے میں ڈھالا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو لوٹایا کم ترین نیچلے درجے کی طرف. یعنی ہے جیوڑو آکاشی تینجو پنڈیڑو اے پیار، اے تو دوئے رے ہو دن کا کمل سونے. جیوڑو آکاشی، آکاشی کا مطلب آسمانی ہے. آکاش آسمان کو کہتے ہیں، اور یہاں آسمانی سے مطلب کوئی جسمانی طور پر آسمانی نہیں، بلکہ شرف کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے آسمانی کے. جیوڑو آکاشی تنجو پنڈیڑو اے پیار. پیار کہتے ہیں پاتال کو، زمین کو، زیر زمین دنیا کو. کہاں کیا نہیں دیہی نے کیا نو آتما جنوار نہ پا. گندی دیہی اشدھ چھے، آتما چھے شدھ سار. کہاں کا جسم اور کہاں کی روح بھی ہمیں بتایا جا رہا. مٹی سے بنایا گیا جسم کو، اوپر سے بلایا گیا روح کو. قل الروح من امر ربی، یہ ہمارے پروردگار کے امر سے ہے، ہمارے پروردگار کے کمانڈ سے ہے. کیا نہیں دیہی نے کیا نو آتما جنو وار نہ پار. کہاں کا جسم، کہاں کی روح جن کا کوئی رشتہ نہیں بنتا. گندی دیہی اشدھ چھے، آتما چھے شدھ سار. آتما نرگن برہم چھے، تمام صفات سے بالا تر وہ آتما ہے. دیہی چھے ترلانے گھاس. یہ جسم گھاس پھوس ہے، گھاس پھوس ہے تو گھاس پھوس میں واپس جاتا ہے. کل شین یرجو الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کو واپس لوٹتی ہے. جسم، مٹی، 4 عناصر اس میں ہوا ہے، پانی ہے، سردی ہے، گرمی ہے، مٹی ہے، آگ ہے. جو بھی ایلیمنٹس ہماری باڈی کے ہیں وہ جب باڈی ڈس انٹیگریٹ ہوتی ہے تو سب اپنی اپنی جگہ پہ چیزیں ختم ہو جاتی ہے. مگر جو آتما ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ سے ہیں اور اللہ کی طرف واپس جاتے ہیں.
تو ستے آسمان بندے دا روح منگایا سائیں جی، ساتویں آسمان سے مالک نے بندے کی روح کو دعوت دی، اور روح کو دعوت دے کر اس سے کہا گیا کہ وڑوے روح اندر کایا کوٹھی چھے تمہاری سائیں جی۔ روح سے کہا گیا کہ بھئی تمہارا مکان تیار ہے، آ جاؤ، جاؤ رہو، تمہارے لیے مکان بنایا۔ تو کہتا ہے خدایا اجازت ہو تو ذرا دیکھ لو، کوئی بھی مکان آپ خریدتے ہیں یا کرائے پر رہتے ہیں، رہنے جاتے ہیں، ایک دفعہ پہلے وزٹ تو کرتے ہیں نا کہ رہنے کے قابل، لینے کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ کہ خدایا اجازت ہو تو کم سے کم جھانک کے تو دیکھ لو، یہ گھر جو آپ نے میرا بنایا ہے وہ کیسا ہے۔ وڑ میں روح اندر کایا کوٹھی چھے تمہاری سائیں جی، روح جوئے تو آگڑ ہے اندھیرا سائیں جی، روح جوئے تو آگڑ ہے اندھیرا سائیں جی۔ اب دیکھیے چھوٹا سا جملہ ہے، گویا روح نے دیکھ لیا، بہت دور تک دیکھ لیا، آگے اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور کچھ نہیں ہے اس میں، کایا میں اور کچھ نہیں ہے، باڈی میں اور کچھ نہیں ہے۔ روح جوئے تو آگڑ ہے اندھیرا سائیں جی، آگڑ سے سامنے جسم پڑا ہے وہ بھی ہے، اور آگڑ سے آنے والی ساری زندگی جس جسم کے ساتھ گزرنے والی وہ بھی ہے، آگے جو کچھ نظر آیا وہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ روح جوئے تو آگڑ ہے اندھیرا سائیں جی، یعنی روح کے بغیر یہ جو ہمارا جسم ہے جس میں بھی روح داخل ہو رہی ہے وہ تاریکی کا بنا ہوا ہے۔ اس لیے مولا نے فرمایا مادیت میں، میٹر میں، جسم میں کبھی خوشی کی تلاش کی کوشش نہیں کرنا، کیونکہ وہ ہے نہیں اس میں۔ جن چیزوں میں اللہ نے روشنی نہیں ڈالی ہے ان میں روشنی ڈھونڈنے کا فائدہ نہیں ہے۔ مادیت کی جتنی بھی چیزیں دنیا کی ہم جمع کریں اور ہم یہ کوشش کریں کہ اس سے ہمیں کوئی خوشی ملے، اس میں خوشی کیسے ملے گی جبکہ اللہ نے اس میں خوشی نام کی چیز رکھی نہیں ہے۔ اندھیرے میں اللہ نے اس میں روشنی نہیں رکھی ہے، تو اس میں وہ تلاش کرنا فضول ہے، بیکار ہے۔ تو روح جوئے تو آگڑ ہے اندھیرا سائیں جی، اے نہیں چھے من ہمارا سائیں جی، خدایا معاف کرو، ہمارا جی نہیں چاہتا اس میں جانے، مجھے یہ مکان نہیں چاہیے، جی نہیں چاہتا کہ ہم اس مکان میں جائیں۔ مالک نے فرمایا حکم ہے جانا ہوگا، مالک کا حکم ٹال تو نہیں سکتے، ناپسندیدگی کا اظہار تو کر دیا کہ مالک جی نہیں چاہتا جانے کا، تیرا حکم ہے اس میں جانے کو تو جاؤں تو صحیح، مگر عرض کروں ہم کوئی ایگریمنٹ کر سکتے، ہم کوئی قول و قرار، کچھ کنڈیشنز رکھ سکتا ہوں خداوند آپ سے؟ تو کہتے بولو۔ تیما میں وڑھو جو پھری کاٹے گا سائیں جی، جانے کو جی نہیں چاہتا لیکن مالک جاؤں ایک شرط پہ کہ تو مجھے واپس نکالنا ہے، یہ میرا پرماننٹ گھر نہیں ہونا چاہیے، میں ہمیشہ اس میں نہیں رہنا چاہتی۔ تیما میں وڑھو جو پھری کاٹے گا سائیں جی، میں جاؤں لیکن مولا مجھے تو اس میں سے واپس نکالنا۔ یہ ایک بنیادی رشتہ جسم اور روح کا ہے ہمارا، جسم اور روح کا رشتہ ہمیشہ کا نہیں۔ ابھی ہم نے پوچھا ماتا اودرسو باڑک نکلا، ابھی بندہ زمین پہ پاؤں نہیں رکھا ہے تو اس کو میسج دے دیا کہ بھائی اب تو چونکہ جنم لیا ہے تو جنم مرن کے بغیر جنم کا کانسیپٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جنم کا مطلب ہی یہ ہے، حیات کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کے ساتھ ممات یا موت لگا ہوا ہے۔ تو ابھی تو ماتا ادھر سے باڑک نکلا، اس کو آیا موت کا پیغام، فوراً یہ چیز ساتھ میں لگ گئی کہ بھائی آ تو گئے ہو مگر یہ تمہاری ہمیشہ کی جگہ نہیں، اور جب ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے تو جو ہمیشہ کی جگہ ہے اس کی فکر کرے، اس گھر کو آباد کرے کہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ اور مولا یہی فرماتے ہیں نا ہمیں کہ روح کی حقیقت، روح کی زندگی، دائمی زندگی، باطنی زندگی، اس کو کبھی نہ بھولے، اور وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کہاں ہے۔ دنیا ہماری مجبوری ہے، دنیا داری ہماری مجبوری ہے، کچھ دنیا کے ساز و سامان جمع کرنا ہماری مجبوری ہے، مجبوری ہے، یہ ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل نہیں، یہ ہمارا دائمی گھر نہیں ہے۔
ہمارا دائمی گھر آتما کا گھر ہے، اور اس گھر کو آباد کرنے کے لیے دنیا کی کچھ چیزوں کی ضرورت ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو ان چیزوں کو اسی طرح لیں۔ اس لیے مولا نے فرمایا کہ روح کی جو زندگی ہے وہ ابدی ہے، اور اسے کسی بھی قیمت پر آپ کو کمپرومائز نہیں کرنا ہے، اور وہ ہماری عبادت بندگی، ہماری ایمانداری کی حق حلال کی کمائی، ہماری صبح جماعت خانے کی حاضری، ہماری بیت الخیال کی حاضری، ہماری تسبیح بندگی، ہمارا ذکر، اور وہ ذکر کیا کرتا ہے، تھوڑا آگے چل کے ہم اس کی بات کریں گے۔ جب اس نے قول و قرار کی بات کی، خدایا میں ہمیشہ اس میں نہ رہوں تو کیدا قول قرار میرے ہنسیدہ راجہ سائیں، مالک مان گئے، قول و قرار ہو گیا، کیدھا قول قرار میرے ہنسیدہ راجہ سائیں جی، روح کے مالک نے، روح کے بادشاہ نے قول و قرار کیا، دے جو دسون بندہ دھرم ادھارا سائیں جی، دسون ادا کرنا اور دھرم پہ عمل کرنا تو تمہارا ادھار ہوگا، تو تمہاری نجات ہوگی۔ حق حلال کی کمائی میں سے خدا کا حق، دسون مال واجبات ادا کرنا، اور جو دھرم پہ عمل کرنے کو تمہیں راستہ دیا جاتا ہے ان راستے پہ عمل کرنا، تو تمہاری نجات ہوگی۔ اس گھر سے سرخ روئی کے ساتھ واپس آؤ گے اور اپنی اصل منزل اور اصل مقام کی طرف جاؤ گے۔ تو بندے کا سفر شروع ہوا، یہاں تک تو قول و قرار ہو گیا۔ قول و قرار کرنے کے بعد باڈی میں روح آتی ہے، روح کے ساتھ پھر ان کو جسم میں آنا ہے، دنیا میں آئو، وہاں سے روانہ ہوا، دنیا میں آئو بندو غفلت ہوا سائیں جی، دنیا میں آ گیا، دنیا میں قدم رکھا تو غفلت ہو گیا، دنیا جے دھندے بندو آنے وگو سائیں جی، دنیا کے کام کاج میں، دنیا کے دھندے میں اپنی بڑائی میں آ کر، اپنی خود پرستی میں آ کر راستے سے بھٹک گیا۔ دنیا میں آئو بندو غفلت ہوا سائیں جی۔ غفلت بھولنے کو کہتے ہیں۔ آپ میں سے جو تھوڑا بہت بھی قرآن کی عربی کی آپ سٹڈی کرتے ہیں، قرآن شریف کی آپ سٹڈی کریں گے تو قرآن میں بہت جگہ غفلت اور ذکر ایک دوسرے کے مخالفت میں استعمال ہوا ہے، ایک دوسرے کے ضد میں استعمال ہوا ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے پروردگار کا ذکر کر اپنے نفس میں، اپنے دل میں، تضرعاً، عاجزی اور گریہوزاری کے ساتھ، خیفتاً، خاموشی سے، دون الجہر من القول، آواز نکالے بغیر، زبان چلائے بغیر، پروناؤنس کیے بغیر، بالغدو والآصال، صبح و شام، ولا تقم من الغافلین، اور غافلوں میں سے مت ہو جانا۔ جو ذکر کرتا ہے وہ غافل نہیں ہوتا ہے، جو ذکر نہیں کرتا ہے وہ غافل ہوتا ہے۔ ذکر کا مطلب ہے یاد کرنا۔ میں بار بار اس چیز کا ذکر کرتا ہوں آپ کے پاس، یاد کبھی بھی کسی نئی بات کو نہیں کی جا سکتی، یاد ہمیشہ پرانی چیزوں کو کی جاتی ہے۔ آپ کبھی ایسی جگہ کو یاد نہیں کر سکتے جہاں آپ کبھی نہیں گئے ہیں، کسی ایسے آدمی کی شکل سامنے لا سکتے ہیں جو آپ کو کبھی نہیں ملا ہے، کبھی نہیں کر سکیں گے آپ۔ یاد ہمیشہ پرانی چیزوں کو کی جاتی ہے۔ تو غفلت اپنی پرانی باتوں کو بھول جانا، یہ بھول جانا ہے کہ ہم روح ہے اور جسم نہیں ہے، یہ چیز بھول جانا غفلت ہے۔ اور اس غفلت سے جو چیز ہمیں نکالتی ہے وہ یاد ہے، ذکر ہے۔ اس لیے ہمیں انکریج کیا گیا، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اور یہ ذکر ہے، تسبیح ہے، جو ہمیں اس اندھیری دنیا سے روشنی کی دنیا کی طرف لے جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا خوب ذکر کرو۔ اللہ نے اس میں کوئی ٹائم کی پابندی نہیں لگائی ہے، نہ تعداد کی پابندی لگائی ہے۔ جب بھی ذکر کرنا ہے، ذکر کی خوبی یہ ہے جتنا ذکر کرنا ہے بلکہ زیادہ کرو۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا،
بہت زیادہ اللہ کو یاد کرو. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, صبح شام اس کی تسبیح پڑھو. هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ, وہ اللہ تم پہ صلوات بھیجتا ہے. وَمَلَائِكَتُهُ, اور اس کے ملائک. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جائے. ہمارے اپنے وجود میں جو ہمیں نظر آیا تھا, روح جوئے تو آگڑ ہے اندھیرا سائیں جی, اس اندھیری کوٹھی کی اندھیری دنیا سے ہماری روشنی کی دنیا کی طرف لے جانے والی چیز ہمارا ذکر ہے, تسبیح ہے, بیت الخیال ہے. بیت الخیال کا بول نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, ہم اللہ کا کوئی بھی نام امام نے خود اپنے فرمان میں ہمیں دیا ہے. یا اللہ, یا محمد, یا علی, حاضر امام کا نام لو, یہ خود مولا کے مخ مبارک سے دیے ہوئے نام ہے. ہم ان کا ذکر کریں, مگر ذکر لازمی ہے, ذکر ضروری ہے, جو ہمیں غفلت سے بچاتے ہیں. تو دنیا میں آیو بندو غفلت ہوا سائیں جی, دنیا جے دھندے بندو آنے وہ گیو سائیں جی. دنیا کے کام کاج میں بندہ غفلت میں پڑ گیا. گنی پنی بندے دی عمر بھرانی سائیں جی, گنتی کی جو عمر لے کر آئے تھے, ایگریمنٹ کر کے آئے تھے, وہ ختم ہو گیا. گنتی کے سانس لے کر آئے تھے. ہم عام طور پہ عمر گنتے, کتنے سال کے ہو, کون سا برتھ ڈے منا رہے ہو. سال کی بات چھوڑو, یہاں تو سانسوں کی بات کرو بھائی. سانس گنتی کے لے کر آئے ہو, سالوں کی مہینوں کی کیا بات کرتے ہو. ایک ایک سانس میں جو ہے وہ ہماری عمر گھٹتی چلی جاتی ہے. تو بس گنی چنی جو ہم سانس لے کر آئے تھے وہ پوری ہو گئی. دیوے دی جوت بندے دی وٹ لری ہوئی سائیں جی, وہ دیا جو روشن تھا, جس کی روشنی جل رہی تھی. آپ جانتے ہیں دیا جب اس میں تیل ہوتا ہے, ایندھن ہے, تو خوب روشنی دیتا ہے. پھر جب ایندھن ختم ہونے لگتا ہے, آہستہ 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 اس کی لو ختم ہو جاتی ہے, اور صرف اس کا وک جو واٹ ہے, وٹ لڑی ہے, وہ رہ جاتی ہے, اور روشنی ختم ہو جاتی ہے. تو دیوے دی جوت بندے دی وٹ لری ہوئی سائیں جی, وہ آہستہ 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 وہ دیا بوجھنے لگا, اور خالی اس کا جو واٹ ہے وہ باقی رہ گیا. بندے کی زندگی پوری ہو گئی. اب جو میت کمیٹی والے کام کرتے ہیں وہ کام باقی رہ گیا. بھاورے ملی کی دو چھے ڈوڈ اے وہ سائیں جی, سارے بھائی لوگ اب جمع ہوئے, فیملی والے جمع ہوئے, اور جب اس کی آگے کی رسم ادا کرنی ہے وہ رسم ادا کر رہے ہیں. آنیو پانی بندے دا پنڈ پکھارو سائیں جی, پانی لاؤ بندے کے بدن کو دھو. پہلے یہ کام فیملی والے کرتے تھے, گھر والے کرتے تھے, دوسرے لوگ کرتے تھے. آج ماشاءاللہ مولا کی برکات ہے, اور ہماری جماعت کے اندر خدمات کے جذبات ہے, اور خدمات کے ایسے جذبات جہاں مشکل سے مشکل کام کرنے کے لیے مولا کے روحانی بچے تیار ہے, جس کا ریکگنیشن امام خود اس طرح کرتے ہیں کہ اس کام میں دنیا کا کوئی مزہ نہیں ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی قربانی ہے وہ کام انجام دینا, کہ جن میں ہم جانتے ہیں کہ نہ ہمیں کوئی اس میں ظاہری ریکگنیشن ملنے والا ہے, نہ کوئی ظاہری خوشی ملنے والی ہے. یہ تو باطنی ہے, اور قربانی کی تو بات ہی یہ ہے کہ اس کا اجر بہت طویل ہوتا ہے, اور بہت ڈیپ ہماری روح کو اور ہمارے دل کو پہنچتا ہے. آنیو پانی بندے دا پند پکھارو سائیں جی, پانی لاؤ اور بندے کے بدن کو اب دھو, اس کو اب آگے لے کر جانا ہے. اچھا کپڑا بندے دا انگ لگاڑیا سائیں جی, سفید کپڑے جو کفن کا کپڑا ہوتا ہے, کہ صاف ستھرا کپڑا لایا ہے, اور کپڑے سے اس کو کفن پہنایا. اس رے پکھارے بندو گھرے سدھاریو سائیں جی. اب وہی کپڑا وہی لباس اسے پہنایا گیا, یعنی کفن دیا گیا, اور اسی کفن میں بندہ جو ہے وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا. منجھے تا لائے بندے کو بھونکو لایا سائیں جی, چارپائی سے اٹھا کے بندے کو زمین پہ رکھا گیا. یہ جو سٹیپس ہوتے ہیں میت کو دفن کے واسطے لے جانے کے لیے, اس کی مثال دی گئی. منجھے تا لائے بندے کو بھوکو لایا سائیں جی, منجھی پر سے اتار کر زمین پہ رکھا گیا. ننکڑ لاگی جن بندے دی کپڑ لاگی سائیں جی, اور اس کی روح جو ہے وہ پریشان ہونے لگی اور کانپنے لگی کہ اب آگے چل کر مجھے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. نیکی بدی بندے دی لکھی ملائک سائیں جی,
ملائک نے اس پوری زندگی کے دوران ہماری اچھائیاں اور برائیاں سب نوٹ کی ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تمہارے اوپر محافظین بیٹھے ہوئے ہیں، تمہارے اوپر نگران بیٹھے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین، بڑے بڑے معزز لکھنے والے۔ یہ نہ سمجھے کہ ان سے کوئی چیز بھول چک ہو جاتی ہے یا رات کے اندھیرے میں کر لیا تو ان کے پاس جو ہے وہ رات کو دیکھنے کے آلہ نہیں ہوتا ہے، ان کو پتہ نہیں چلا ہوگا ہم نے کیا کیا ہے۔ یہ ان چیزوں سے بالاتر ہے۔ وہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز، ہماری جو نیت ہے، تن کی جانے من کی جانے، جانے چت کی چوری۔ تن من کی تو بات اور ہے، اندر کی جو چوری ہے جو آپ ہی جانتے ہیں۔ میں نے کسی کے بارے میں کچھ سوچا، کسی کو نہیں معلوم، صرف میں جانتا ہوں کیونکہ یہ میرے ذہن میں ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے پاس بھی ریکارڈ ہو گیا، بندہ تم نے یہ سوچا ہے ابھی، وہ بھی وہاں لکھی جاتی ہے۔ کرامن کاتبین، بڑے معزز قسم کے لکھنے والے ہیں جو تمہارے یہ تمام اعمال نوٹ کرتے جاتے ہیں، تمہارے تمام اعمال لکھتے جاتے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں تم کیا کرتے ہو، وہ جانتے ہیں تم کیا کرتے ہو، اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ نوٹ کرتا ہے۔ تو نیکی بدی بندے دی لکھی ملائک سائیں جی، ہماری اچھائیاں برائیاں ملائک نے سارا نوٹ کیا۔ درگاہ صاحب جی تھندی ولایت سائیں جی، یہ سب اس مالک کے دربار میں جا کے پیش ہونے والا ہے۔ ہم کتنی بھی لمبی زندگی دنیا میں گزارے، ہر ایک کا دن ایک دن پورا ہونے والا ہے۔ انسان کو دو چیزیں کبھی بھی فراموش نہیں کرنی چاہیے۔ کسی دانشور نے کہا کہ میں نے بہت ساری کتابیں دنیا میں پڑھی، مگر دو باتیں یاد رکھنے کی، دو باتیں بھول جانے کی ہے، باقی سب بیکار ہے۔ اور اگر واقعی اس پہ ہم غور کریں، یہ دو باتیں اگر ہماری زندگی میں ہم یاد رکھ سکتے ہیں تو صراط مستقیم سے کبھی ہٹیں گے نہیں۔ کہتا ہے ایک تو اللہ کو یاد رکھو اور اپنی موت کو یاد رکھو۔ یہ دو باتیں یاد رکھنے کی ہے۔ خدا کو یاد رکھو کہ وہ ہر حال میں ہمیشہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا نگران ہے۔ کوئی بھی لمحہ تمہارا ایسا نہیں ہے کہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اور دوسرا، اپنی موت کو مت بھولو جو کسی بھی لمحے تمہارے سامنے آ سکتی ہے۔ کا دو باتیں بھول جانے جیسی ہے جو ہماری زندگی کو بہت آسان کر سکتی ہے۔ ہم نے کسی کا بھلا کیا تو اس کو بھول جاؤ، اور کسی نے ہمارا برا کیا تو اس کو بھول جاؤ۔ یہ بہت بھاری بوجھ لے کے ہم اپنے سر پہ گزر رہے ہوتے ہیں جو دوسروں کا دیا ہوا ہوتا ہے۔ دوسروں کا بھلا کیا تم نے، اس کو بھول جاؤ، تمہیں کبھی یہ فکر نہیں ہوگی مجھے اس کا بدلہ مل رہا ہے یا سامنے اس نے مجھ سے ایسا کیا کہ نہیں کیا۔ اور کسی نے اب ہمارا برا کیا ہے تو کہا اس کو بھی کوئی نوٹس میں مت لاؤ، اس کو اسی کے حوالے کر دو، تو زندگی سبک رفتاری سے چلے گی، آرام سے چلے گی۔ تو یہ ہمارے سارے اعمال نوٹ کیے گئے ہیں۔ درگاہ صاحب جی تھندی ولایت سائیں جی، مولا کے دربار میں یہ سب چیزیں پیش ہو گئی، اور وہاں ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ آخری پارٹ میں پیر شمس فرماتے ہیں کہ ساچے کو سامی راجو دیشے بہشت ماں جھلانا سائیں جی، میرے مولا سچے لوگوں کو، ایمانداروں کو، اچھے اعمال والوں کو بہشت میں جھولا عطا کریں گے۔ یعنی ایک ظاہری تمثیل دی گئی ہے کہ بہترین جگہ آپ کو دی جائے گی اور بہترین اجر آپ کے اعمال کا آپ کو دیا جائے گا۔ جیسے بہشت میں آپ کو اللہ نے جھولا عطا کیا اور اسی جھولے میں وہ خود آپ کو جھلا رہا ہے، اتنے آپ معزز اور اتنے مقرب ہوں گے۔ ایک گنان مہارس پہ شمس بولیا سائیں جی، یہ بہت ہی زیادہ حکمت اور رس سے بھرا ہوا گنان ہے جو پیر شمس ماں باپ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں سنایا ہے۔ تو یہ ہمارے پیروں کے کلام میں سے ایک کلام تھا جو ہم نے آپ کے سامنے شیئر کیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہم مذہب میں سنتے ہیں، گنانوں کے ذریعے سے، فرمان کے ذریعے سے، وعظوں کے ذریعے سے، یہ ہمارے زندگی میں اس راستے کی آسانی کے لیے ہے، توشہ راہ ہے ہمارے لیے کہ ہم صراط مستقیم پر رہیں، اور جو ہماری اصل منزل ہے، ہماری روحانی منزل ہے، روح کی منزل ہے، اس میں ہم کامیاب ہو، چونکہ یہ دنیا پیچھے رہ جانے والی ہے۔ جو کچھ بھی دنیا کا ہم نے جمع کیا ہے
وہ سب پیچھے رہیں گے. جس طرح ہم آئے ہیں اسی طرح دنیا سے جائیں گے. خالی ہاتھ آئے ہیں خالی ہاتھ جائیں گے. البتہ روح نے جو کچھ کمایا ہے وہ ساتھ چلے گا. جسم نے جو کچھ جمع کیا ہے اپنے آس پاس وہ ساتھ نہیں چلے گا. اور یہ بہت بڑی دانشمندی کی بات ہے جسے ہم ذہن میں رکھیں. خدا بن نور مولانا شاہ کریم الحسین حاضر امام ہم سب کو ہمیشہ صراط مستقیم پر قائم رکھے. مولا گج جماعت کی تمام گناہ معاف کرے, سب کی نیک امیدیں پوری کرے, آخری دم تک ایمان سلامت رکھے, سکھی سلامت اور آباد رکھے, اپنا دیدار نصیب کرے. صلوات پڑھے دیندار. اللہم صلی علی محمد وآلہ. دانا دانا سامی راجا تو سر جانا ہارا سائی جی شیشٹ رچائی شامورے دندوک تارا سائی جی نبی محمد میرے شاہدہ پیارا سائی جی نبی محمد سارا پگر چلیا سائی جی اس نے پگرے چار رستہ پایا سائی جی حکم کی داڑیوں ماٹی بندے دا بت بنایو سائی جی جائی ملائک ماٹی کاپڑ لاگا سائی جی ماٹی رووانا لاگی سائی جی نارو مٹی میرے شادہ فرمان ہوا سائی جی آڑیوں پانی باندے دا خمیر مچایا سائی جی خمیر مچایا بندے دا بت بنایا سائی جی ساتے آسمان بندے دا رو منگایا سائی جی ویرو اندر کایا کوٹی چھے تماری سائی جی روح جوئے تو آگے ہے اندھیرا سائی جی اے نہیں چھے مانا ہمارا سائی جی جے ماں میں وڑوتے ماجو پھری کڑے گا سائی جی کیدھا کول کرار میڑے ہنس دراجا سائی جی دے جو دسوں
નોંદ બાંધા ધર્મ ઉધારા સાईं दुनिया में आयो बांधो गफलत हुआ साईं जी दुनिया जे धंधे बांधो आणे विगोयो साईं जी गणी पूनी बांधे दी उमर बराणी साईं जी दीवे दी जोत बंदे दी वटलड़ी हुई साईं जी बावरे मली की दो छे ढोडाए वो साईं जी आणी पाणी बंदे दा पिंड पखारो साईं जी अच्छा अच्छा कपड़ा बंदेदा अंग लगाया साईं जी उसने पखारे बांधो घरे सदार्यो साईं जी मंजे तलाए बंदे को भूकुलाया साईं जी ननकण लागे जंद बंदे दी कपण लागी साईं जी ने की बदी बंदे दी लिखी मलाइक साईं जी दरगा साहेब जे थींदी विलायत साईं जी साचे को सामीरा जो देसे बहेश्त मजूलाना साईं जी एक नाना महारस पीर शमस बोल्या साईं